تفسیر دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 116 سے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں۔ ان كنت قلته فقد علمته، اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات کیے ان کا ذکر کیا، ان کو شمار کیا، اس کے بعد اصل مقصد شروع ہو گیا۔ وہ کیا؟ کہ احسانات کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کو رب مان لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال جو آج ہم اس آیت کریمہ میں پڑھ رہے ہیں، یہ سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے، کیونکہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اس خطاب کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹا نہیں جا رہا، بلکہ ان لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے جو ان کو معبود مانتے ہیں۔ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اور پھر جو سچ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ لہٰذا کن کو ڈانٹنا مقصود ہوگا یہاں پر؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو معبود بنایا، تاکہ وہ جان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ نہ تو معبود ہیں نہ حاجت روا ہیں، وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جواب کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور چونکہ ان کی امت نے جو شرک کیا ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے حکم تو نہیں دیا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی معبود بنا لیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا، اور خبردار کس کو کیا جا رہا ہے؟ جو شرک کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عیسائیوں نے حضرت مریم کو بھی معبود بنا لیا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی من دون اللہ میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے نا اس آیت کریمہ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ یہ جو من دون اللہ ہے نا، اللہ کے سوا کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ من دون اللہ میں صرف پتھر یا کوئی لکڑی یا دھات کے بنے ہوئے بت نہیں آتے، بلکہ جن کو بھی پکارنے سے ایک شخص مشرک ہو جاتا ہے وہ سارے من دون اللہ میں آتے ہیں۔ وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ آج کل لوگ انبیاء کی ایک طرح سے عبادت ہی کرتے ہیں،
لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، انبیاء اور اولیاء من دون اللہ میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ کیا تم نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کے سوا ہمیں معبود بنا لیا جائے؟ تو من دون اللہ میں صرف پتھر کے بت نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ شخصیت، ہر وہ چیز ہے جس کو پکارنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نبی کی عبادت کرے گا تو وہ بھی اسی میں شامل ہے، کوئی ولی کی عبادت کرے گا وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھی جائے، پتھر سے مانگا جائے، لکڑی سے مانگا جائے، بت سے مانگا جائے، یا پھر کسی انسان سے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سے مرادیں مانگنا اور فریاد کرنا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ من دون اللہ میں ہر وہ شخصیت، ہر وہ چیز شامل ہے جس کو لوگ حاجت روا سمجھے، مشکل کشا سمجھے اور خدائی اختیارات کا مالک سمجھے۔ یہ صاف اور واضح شرک اکبر ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا حکم دیا تھا کہ لوگ تم سے حاجات کے بارے میں سوال کریں؟ کیا میرے احسانات کا یہی بدلہ تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی سے جواب دیں گے کہ اللہ، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، سبحانک، تو ہر شریک سے پاک ہے، پھر میں اور میری والدہ تیرے شریک کیسے ہو سکتے؟ میں تو تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، پھر بندے کی کیا مجال کہ اپنے آقا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر دے؟ یہ بات میرے لائق ہی نہیں کہ میں ایسا کچھ کہوں، اور اگر میں نے کہا ہوتا، بالفرض ایسی کوئی بات میں نے کہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اسے ضرور اس چیز کا علم ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ وہ اللہ جو دل کی بات جانتا ہے، وہ زبان سے نکلی ہوئی بات کو تو بالاولیٰ جانتا ہے۔ اور کہا اللہ، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، لیکن میں آپ کے نفس میں کیا ہے یہ نہیں جانتا۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے نفس ثابت ہوتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کس قدر واضح، پختہ اور راسخ ہے۔ کہا انک انت علام الغیوب، تیرے سوا کسی کو علم غیب نہیں، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، کوئی بھی ہے۔ انبیاء کو جتنا اللہ نے چاہا اتنا بتایا، اتنی خبر دے دی بس، اور جس بندے کے پاس بھی کائنات میں جو بھی علم ہے وہ اللہ ہی کا عطا کرتا ہے۔ کسی اور کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی ہی حیثیت رکھتا ہے جتنی سمندر کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ۔ لہذا ایک قطرے کے برابر علم رکھنے والا عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ علام الغیوب وہ ہوتا ہے جو کسی کے بتائے بغیر سب کچھ جانتا ہے، اور وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید کیا کہا؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا
جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ صرف اتنا ہی کہا میں نے۔ کیا کہا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ میں نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، جو میرا اور تمہارا یعنی سب کا رب ہے وہ۔ اور جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اب نگران تو ہے۔ ہر چیز، ہر شخص کی ہر وقت خبر رکھنے والا فقط ایک اللہ ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں، آخر آیت تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بے شک روز قیامت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ خبردار آگاہ رہو کہ میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو ان کو بائیں طرف کر دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کتنی نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب میں بھی اسی طرح کہوں گا جس طرح اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ جواب دیں گے۔ اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 117 اور 118، کہ اللہ میں نے تو یہی پیغام دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، جب تک ان میں موجود تھا تب تک میں ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تو بخش دے تو تو غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی، یہ جو آیت کریمہ کا یہ حصہ ہے، اس آیت سے قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت عیسیٰ یہ بیان قیامت کے دن دیں گے جب وہ زمین پر آنے کے بعد اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو چکے ہوں گے۔ اگر اصرار کیا جائے کہ توفیتنی سے مراد پہلا وقت ہے جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تھا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ وفات قرآن مجید میں 3 معنی میں آیا ہے۔ نمبر 1، موت۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ دوسرا معنی اس کا نیند ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ،
اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کرتا ہے۔ ایک طرح سے موت کی وہ بہن ہے نیند۔ اور تیسرا معنی جسم سمیت اٹھا کر لے جانا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55، سورہ نساء آیت نمبر 158 آپ نے یہاں لکھنی ہے، اور یہی معنی ادھر مراد ہے۔ کہا میں جب تک ان میں رہا ان پر گواہ تھا، جب اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ یعنی میں تو اس وقت تک کہ ان کے ظاہری اعمال کی ہی گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان کے اندر موجود تھا۔ جب تو نے اٹھا لیا پھر نگران تو ہے، ہر چیز پر گواہ تو ہے۔ یعنی جب میں موجود تھا تب بھی تو گواہ تھا، میرے جانے کے بعد بھی تو ہی گواہ ہے۔ یہاں پر اس کے لیے لفظ شہید استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے۔ شہادت دیکھنے، سننے اور جاننے کے معانی میں بھی ہو سکتی ہے، اور کلام کے ساتھ شہادت دینے کا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جب دوسروں کے حق میں شہید کا لفظ آتا ہے تو زیادہ تر اس کا معنی ہوتا ہے کلام کے ساتھ شہادت دینا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز، ہر شخص کی ہر وقت خبر رکھنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ کہا جب اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت ہی حکیمانہ طریقے سے ان کی سفارش کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، جو کہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی تو بندے ہیں، نہ یہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، اگر تو انہیں معاف ہی فرما دے تو ہر کام پر غالب ہے اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک نماز میں اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ یہ امت کے حق میں ہے نا، نسائی کی روایت ہے یہ۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں یہ فرمائیں گے کہ آج کا دن انصاف کا دن ہے، آج تو سچ ہی فائدہ دے سکتا ہے، اور سب سے بڑا سچ کلمہ توحید ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھا ہو، پھر زندگی بھر راست بازی سے اس کلمے پر قائم رہے ہوں، انہی کی نجات ہو سکتی ہے، انہی کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔
اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑا ظلم اور جھوٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور کفر کرنا ہے، اور سب سے بڑا انصاف اور سچ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس پر ایمان لانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، یعنی مشرکین کی معافی اور بخشش کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ البتہ جو توحید والے ہیں ان کی توحید ان کو فائدہ دے گی، خواہ وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ جیسے کہ میں نے ایک روایت پہلے آپ کو لکھوائی ہے کہ حضرت ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک اسی آیت کو نماز میں پڑھتے رہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 118۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس آیت کو ساری رات پڑھتے رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی التجا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری التجا قبول کر لی ہے۔ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کی حالت میں مرے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہاں پر الصادقین کا لفظ آیا ہے، سچے لوگ۔ عام طور پہ بھی ہمیں سچ بولنا چاہیے، لیکن تصدیق کرنے والے، سچ کا ساتھ دینے والے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، توحید پر قائم رہنے والے۔ سورہ زمر آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچائی لے کر آیا، جس نے اس کی تصدیق کی، وہی متقی لوگ ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ بس مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ ہوتے ہیں جو سچے لوگ ہوتے ہیں۔ مزید آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 لکھ سکتے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی بھی کوئی وقت نہیں رکھتی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی زمین و آسمان کے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم دونوں کو جو الہ مانتے تھے عیسائی، اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس قدر وسیع ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس میں ساری مخلوق آ جاتی ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو چیز کسی کی ملکیت ہو وہ اس کی غلام ہو سکتی ہے، شریک نہیں۔ نہ اس کو اللہ کے برابر لایا جا سکتا ہے۔ اکیلا اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا اور اس کی تمام چیزوں کا، اس میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ہر مخلوق ہے، سب کا بادشاہ ہے، اور یہ حق بھی اسی کا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ یا جبرائیل امین ہو، سب اسی کے ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، اسی کے غلام ہیں، اور غلام کبھی معبود کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
اللہ تعالیٰ کی قدرت اس قدر وسیع ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ المائدہ یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔